اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقول میرے بیٹے کے میں ایک جیسا پیٹرن سے ویڈیو بناتا ہوں، مطلب انداز میرا صرف کہنا ہوتا ہے، جیسے دوسرے لوگ جو ویڈیو بنا رہے ہیں تو پروف کے طور پہ وہ لوگ جو ہے ریئل لائیو ٹیلی کاسٹ والے جو پکچرائز ہو کے رہتے ہیں حادثات کے، یا کوئی لیڈر کے بارے میں انہیں جھوٹ بولا تو دیکھو انہیں جھوٹ بولا بول کے اس کا بیان بھی بتاتے ہیں، یا کسی کی شادی ہوتی ہے تو یہ فلاں کی میرج ہوئی تھی یا اس نے ڈیورس دیا یا پھر اس کے بعد میرج کرنا چاہ رہا پھر اس نے دھوکہ دیا، یا اگر سے کوئی پراسٹیٹیوٹس جو ہے پاکستان کے اندر گندے گندے جو ہے ویڈیوز بنا رہے تو لوگ ڈائریکٹ لائیو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ میں جو سٹوری دے رہا ہوں وہ صحیح ہے بول کے۔ لیکن میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں، میرے کو ایسے بناوٹی زندگی کے جو ہے کیا کہتے ہیں چونچ لینی چاہیے، بناوٹی انداز کا میرے پاس جو ہے دور دور تک خیال نہیں رہتا۔ میں ایک آئینہ ہوں جو اللہ کو ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ آئینے میں آپ کو اللہ نظر آ جاتا ہے تو میری خوش قسمتی ہے، اگر میں جو ہے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں تو میرا وہ آئینہ چکنا چور ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے اندر ایمان نہیں اترے گا۔ تو ایمان اتارنے کا طریقہ میرا خالص یہی ہوتا ہے کہ سمپل ہائیلی تھنکنگ سمپل لیونگ کہتے ہیں، مشہور ہے یہ کہاوت انگریزی میں۔ تو آپ کا بیان آپ کو ایمان بناتا ہے یا نہیں، میرے پاس وہ پاور ہے یا نہیں، میرے پاس وہ میگنیٹ ہے کہ نہیں، میرے پاس وہ جو ہے سناروں کا جیسے ہوتا ہے گولڈ اسمتھ جو ہوتا ہے وہ مار مار کے جو ہے سونے کو جولری میں بدل دیتا ہے۔ تو حقیقت کو میں حقیقت دینا چاہتا ہوں، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوگی۔ آپ کو میں اس میں ایک ایسی بات دے رہا ہوں جو آپ کی زندگی کو شاید بنا دے، شاید آپ کی زندگی کو بنا دے۔ آج کا وقت ہے، میں آپ کو کیلیفورنیا کا ایک واقعہ بتاؤں گا ابھی، جو طوفان آنے والا ہے کیلیفورنیا میں سین ڈیگو کے پاس، یا آ چکا، یا وہاں جو ہے وہ لوگ جھیل رہے ہیں وہ طوفان، اور میں نیو یارک میں ہوں۔ نیو یارک والوں کو کیا پڑی ہے بھائی کیلیفورنیا کا جو ہے طوفان سے، ان کو لینا نہ دینا۔ اگر وہ نیوز لائیو ٹیلی کاسٹ چلتی ہے پورے نیو یارک میں، وہ بتائیں گے کہ بھائی دیکھو کیلیفورنیا میں طوفان آیا ہوا ہے، وہاں انسان مرنے والے ہیں یا مر گیا ایک آلریڈی، یا وہاں جو ہے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، ایرتھکویک بھی زلزلہ ابھی کی بات ہے۔ تو یہاں کوئی دعا نہیں کرنے والا ملے گا آپ کو۔ میں وہ رنگ دے رہا ہوں جو اللہ کو انسان بھول گیا، دعا کوئی نہیں کرے گا، ارے اللہ کیلیفورنیا کے مسلمانوں کو بچا لے، تم کافروں کو بچا کے فائدہ بھی نہیں، کیونکہ وہ لوگ آج دنیا میں مزے لوٹنے، تو ان کا تو ہمارے کو لینا نہ دینا ہے۔ اتنا ہے کہ اللہ یہ طوفان یہ زلزلہ کیلیفورنیا کا ان کے دلوں کو کھول دے اسلام کے لیے، یہ دعا کرنا ہے۔ اور یہی بات آج مسلمان بھلا ہے، اس واسطے ولی اللہ کی شان میں آپ کو بتاؤں گا اور دنیا کے سپر اسٹارز کی شان بتاؤں گا، دو فرق والی بتاؤں گا۔ آپ کو سمجھنا ہے کہ ملتا کیا آپ کو ہے۔ میرے پاس ایک بھوانی پورم ہے وجے واڑہ، جہاں پر غالب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، اور وہ درگاہ کے اندر صرف دھڑ ہے بھوانی پورم کی، جو ان کی درگاہ جو پریزیڈنٹ ہے، جس پہ گنبد ہے، جہاں مزاور ہوتا ہے، جہاں پر جو ہے شہیدوں کی کئی جو ہے خبریں ہیں، وہاں کا ایک منظر یہ ہے کہ وہ ولی اللہ شہید تھے، اور ان کے ساتھ جو دفن ہے وہ بھی ایک جنگ میں شہید ہے، کیونکہ وہاں ایک ہمارے مسلمان بادشاہ کی حکومت تھی، اور وہی مسلمان بادشاہ کا قلعہ یا ان کا جو پہاڑ ہے بھوانی پورم کا پہاڑ، جہاں پر ان کا سر مبارک ہے غالب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا سر وہاں قلم ہو گیا تھا، دشمن نے سر قلم کر دیا آپ کا، آپ شہید تھے لیکن حیات ان کی نہیں گئی سر قلم کرنے کے باوجود۔ اب دیکھو یہ روح کا معاملہ ہے،
इंसान को ये नहीं मालूम कि किस पार्ट में उसकी रूह है। गौर तलब बात दे रहा हूँ मैं आपको। मेरी ज़िंदगी गुजर गई, 1000 साल मैंने 1000 निशानियाँ दिए हैं। भले मेरे वीडियो ना चले, मेरे को कम नहीं, क्योंकि बाज़ लोग यहाँ से बात की ज़िंदगी मांगते हैं अल्लाह से, बाज़ लोग दुनिया की ज़िंदगी मांगते हैं। अब जैसे दुनिया की ज़िंदगी से मिसाल, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर, वो खातून का नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि ज़ईफ़ी हो गई तो हाफ़िज़ा बहुत ख़राब हो जाता। अब मैं कल के वीडियो में हॉलीवुड बोल दिया जबकि बॉलीवुड में ज़ुल्फ़िकार सलमान काम कर रहा। खैर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर वो बूढ़ी थी, उंगलियां काट लिए वहाँ के पूरे काम करने वाले खूबसूरत औरतें, आपकी खूबसूरती को देख के उन्हें बूढ़ी थी। तो उसने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मुझे जवानी दिया, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो है बिस्तर करना चाहती हूँ या रोमांस करना चाहती हूँ, या आपको जो है मैं मोहब्बत से जो है बगलगिर करना चाहती हूँ, जो भी बोली मांगी। तो उसका एक्चुअली जन्नत में, अगर वो जन्नती है तो जन्नत में बूढ़ी रहेगी, मांग ली थी, वो जवानी मांग ली थी दुनिया में। तो मांगना अहम है। मैं आपको नई बात दे रहा हूँ, आपको कोई मुफ्ती नहीं देते, चैलेंज दे रहा हूँ मैं आपको। जितने पाकिस्तान के या इंडिया के, बांग्लादेश के कोई मुफ्ती क्यों ना हो, आपको ये नहीं बताएगा कि मांगना क्या है, अल्लाह से कैसे मांगता है आदमी, और अल्लाह क्यों दुनिया में बास को दे देता है, क्यों दुनिया के बात देता है। वो मांगना पड़ता है आपको कि मुझे सिर्फ आखिरत की चाहिए, दुनिया, ये दुनिया में कोई हकीकत नहीं है, सब फ़ानी है, आपकी रूह खुद फ़ानी है। तो यहाँ गालिब शहीद रहमतुल्लाह अलैह की धड़ है, इसके अंदर रूह है, अल्लाह ने यहाँ रखा है, सर मुबारक में नहीं है। सर मुबारक जो है आपका चले गया, जिसमें निगाह से आप देख सकते थे, जो कान से सुन सकते थे, ज़बान से बोल सकते थे, वो सारे नहीं है, लेकिन रूह है। और यह रूह से लड़ते हुए बॉडी के साथ आप 4 किलोमीटर बाद आपका धड़े मुबारक गिर गया, जब जाके आपकी रूह कब्ज़ हुई। और वो रूह कब्ज़ होने के वक्त एक जो है वहाँ की जो बुत परस्त औरत है, उसने कहा कि अम्मा साहिबू, तेलुगु में बोली, अम्मा साहिबू మీరు కొట్లాడుతున్నారు తలకాయ లేదు కదా यानी आप लड़ रहे हैं, आपके ऊपर सर नहीं है ना। इसका कहना था अल्लाह ताला उनकी रूह कब्ज़ कर लिया, गालिब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और वो इतनी बड़ी दरगाह है। और मैं अभी जनवरी में वहीं था ना, जनवरी में वापस आया, तो दिसंबर में मैं हाज़िरी दिया पिछले साल 2022 में, फिर मैं ये साल हाज़िरी दूंगा क्योंकि मैं नवंबर में चले जा रहा हूँ। इश्क है मेरे को गालिब शहीद रहमतुल्लाह अलैह से, और मैं उनसे बात करता हूँ, आप लोग मानो या ना मानो, क्योंकि बाज़ लोग जो है अपने आप को छुपाते हैं वली अल्लाह बन के। बाज़ हमारे पास थे राजुल खताल, 50 साल अपनी इबादत की रियाजत को छुपाया। यूसुफ बाबा शरीफ बाबा ने उनकी औरंगज़ेब की वजह से जो है वो राज को खोल दिया, और औरंगज़ेब को जो है वो खिलाफत कराना था, गोल्डन हमारे गोलकुंडा खिला। तो आप क्या करें, यूसुफ बाबा शरीफ बाबा के पास गए तो ठीकरी पे लिख के दिए हमारे राजू खताल रहमतुल्लाह अलैह। तो वो उनसे बोलो तो अल्लाह ताला उनकी दुआ सुनता बोल के बताए, तो आप हमारे जो है औरंगज़ेब वहाँ पहुँचे और आपके हाथ में दे दिया वो ठीकरी, और उनको मालूम हो गया कि यूसुफ बाबा शरीफ बाबा के पास चिराग जल रहा था, तो इनको वली अल्लाह समझ गए आंधी में। अब ये जो यहाँ इन्हों रियाजत करते हुए बड़े इबादत में इनके पास आके ठीकरी दिए, तो इन्हों बोले जा तेरा काम हो जाता, तेरे को गोलकुंडा खिलाफ फतह मिलता बोले। तो इन्हों भी आया हो गए थे औरंगज़ेब के सामने, आया यानी बिल्कुल सामने आ गए, वली अल्लाह है बोल के, और पाए के वली अल्लाह है बोले, साहब मालूम हो गया। तो ये राज पीना जो था अफशा हो गया, खुल गया। वली अल्लाह की शान के लिए बता रहा हूँ मैं कि वली होता क्या है, उसकी ज़ात क्या है, वो अल्लाह के कितने करीब है। हमारी जमात वालों को वली अल्लाह की कदर नहीं इंडिया में इस वास्ते भुगत रहे, बेइज्जती भुगत रहे। इससे बड़ी जिल्लत कभी नहीं आई थी इंडिया में मुसलमानों की। क्यों आई आज?
کیونکہ اللہ کو ہم بھول گئے، ولی اللہ کی شان بھول گئے. وہ لوگ دعا ابھی بھی کر سکتے، مدد لینا بھول گئے. وہ لوگ دعا کرتے، اللہ سے مانگ کے دیتے. تمہاری دعا میں وہ اثر نہیں ہے، مگر ان کی دعا میں ابھی بھی ہے راج پاٹ ان کا. مگر انڈیا میں نہیں ہے نا کوئی مسلمان جو انڈیا کی عزت اچھال رہا، مسلمانوں کی، مودی کا، بی جے پی، آر ایس ایس. مگر ہم نہیں جو ہے عزت چاہتے، اب ذلت چاہتے، اور جو جلا وطن ہونا چاہتے، بے گھر ہونا چاہتے. ایسا وقت آ گیا. تو حقیقت ولی اللہ کی، تو میں آپ کو جو ولی کا بتا رہا ہوں واقعہ، بھوانی پورم غالی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے بہت بڑی درگاہ ہے، اس سے تھوڑا آگے آ جانا پڑتا آپ کو. وہاں بھی 2 یوسف نام کے 2 ولی اللہ ہیں، وہاں بھی ہے. یہ کشنا ندی ہے. پھر ذرا ٹرننگ ہے وہاں، وہ سڑک کی ٹرننگ ہے. وہاں پر میرے صابر بھائی، میرے مرحوم بھائی چلے گئے دنیا سے، اللہ ان کو جنت کرے. انہوں بہت عاشق تھے ولی اللہ کے، اور بہت بھیانک قرآن پڑھتا تھا میرا بھائی. خالی ایک جگہ جو ہے کرامت چل رہی تھی، ایک درگاہ کے اندر. احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر ہے وہاں چورستی کے اوپر، عزیز منزل نام کا ہنم کونے میں. تو وہ درگاہ میں میں شروع کرا تھا، بتایا تھا کہ یہ چادر دیکھو، یہ قوالی پہ بول. وہاں سے جو سلسلہ ہر جمعرات کو چلا، تو 300-400 جو ہفتے چلا چادر جھومنے کا. عورتیں، مرد، دنیا تمام آنے لگی تھی خلقت. تو ہمارا صابر بھائی پتہ نہیں کائی کو کیا خیال ہے نہیں معلوم، یہ کون سے جلال میں تھا نہیں معلوم. بھائی بھی میرا بہت پہنچی ہوئی ہستی تھا. اللہ کا عشق تو بہت تھا میرے بھائی کا، اللہ اس کو جنت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ولی اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اور اہل سنت بول لیتا تھا اپنے آپ کو. میں نہیں بولتا جماعت کا، مگر وہ جا کے قرآن اوپر رکھ دیا آپ کے چھت کے اوپر، وہاں چادر لٹکی ہوئی تھی. تو اس کے بعد وہ کرامت ہونا بند ہو گئی تھی، 3 سال تک چلی. تو میرا بھائی یہ بزرگ سے ملا تھا، جہاں کہ میں بھوانی پورم کی درگاہ جو ہے اس کے قریب میں ہے ہمارے وہ درگاہ. وہ سرکار کا میرے نام یاد نہیں ہے رحمۃ اللہ علیہ کا. میں ان کے پاس حاضری دے کے آیا، یعنی مطلب آپ کہہ سکتے 8 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے، 8-9 مہینے پہلے دی کیا، بالکل 8 مہینے کے پہلے ان کا حاضری دے کیا. وہ درگاہ کے ولی اللہ جو ہے خالی اللہ کے ذکر میں بیٹھے رہتے تھے پورا دن. کوئی کرامت نہیں بتائی، پتہ نہیں، میں تو نہیں دیکھا کرامت. مگر کیونکہ ولی اللہ کرامتیں بتاتے ہیں تو انڈیا میں مشہور ہو جاتے ہیں. 1,24,000 ولی اللہ ہیں، 1,25,000 ولی اللہ ہیں، کرامتیں دکھائے تھے. اور ان کا فیض ملتا ہے، وہ لوگ دعائیں خوب لا کے دیتے ہیں. آپ کے منتیں جو پوری ہوتی ہے، آپ جا کے وہاں پر جو ہے چراغاں کرتے ہیں، آپ جو ہے وہاں کھانے بانٹتے ہیں، وہاں آپ چادر چڑھاتے ہیں. یہ ساری باتیں لوگ شرک بدعت کو بولنے والے کو بولنے نہیں دو. اہل سنت ہونا ضروری نہیں ہے. تم اسلامی جماعت بولتا ہے، تبلیغی بولتا ہے، یا وہابی بولتا ہے، بولنے دے. یہاں تک کہ شیعہ بھی بولے تو بولنے دے. شیعہ کو یہی نہیں معلوم کہ یہی حسین رضی اللہ عنہ کے خون ہے پورے ولی اللہ ہیں. ان کو نہیں معلوم یہ بات. شیعہ ہے، بول لیتے ہو، بولنے نہیں دو. لیکن عشق مولا ولی اللہ کے پاس ملے گا. تو یہ ہمارے ولی اللہ کی شان ہے. ان کا انتقال ہو گیا، ان کا پردہ ہو گیا، ان کی درگاہ بن گئی. اور زندہ رہ سکوت میں ہم بچپن میں جاتے تھے، ان کو دیکھتے تھے. ہمارا بھائی بات کرتا تھا. اب شان کیا ہے بتاؤ، کہ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا اور اس کی درگاہ کے اوپر وہاں پر ایک غلہ رکھا ہوا ہے، وہاں پہ ایک مزاور ہے، وہاں پہ لائٹیں ہو رہی، وہاں پہ جو ہے پھول چڑھے، وہاں عود آ رہا. وہاں لوگ جو ہے منسٹرز، بڑے منسٹر سے منسٹر، ہندو منسٹرز آ کے ایسا سر جھکا کے جا رہے. یہ شان میرے ولی اللہ کی ہوتی. اور آپ کو میں کہا کہ یہ ایمان بننا ہے تو آپ کیلیفورنیا کی جو طوفان کے لیے دعا کرو، مسلمان کو اللہ حفاظت کرے. سن ڈیگو میں ہمارا ایک عثمان رہتا، شیخ عثمان، جو اللہ کا داعی، اللہ اس کی حفاظت کرے، گھر کی اور اس کے دعوت کی حفاظت کرے. اللہ دعوت کا کام بہت زبردست کرتا. جنگجو ہے، مجاہد ہے، مبلغ ہے، اور جو غازی ہے، ویسا شخص ہے وہ. جہاں بولے وہاں اتر جاتا میدان میں اللہ کے دین کو. تو اللہ بہرحال
میں بتا رہا ہوں کہ عشق مولا والے ولی اللہ کی شان مرنے کے بعد بھی کیسا رہ سکتی. یہ اگر تم پہچان لیے تو اللہ کو تم ڈھونڈ لو گے, راستہ مل جائے گا اللہ کے دربار میں پہنچنے کا. تمہاری جو ہے عزت بڑھ جائے گی, تمہارے کو عشق آ جائے گا اللہ سے. دوسری نشانی میرے یہاں ہے غالب, یہاں پر ہمارے یہاں کیا بولتے ہنم کونڈ کریم نیو یارک کے اندر ہے ہمارے ولی اللہ بہادر رحمۃ اللہ علیہ. یہی نیو یارک کے تھوڑا جو ہے باہر نکلنا پڑے گا. ہم پچھلے سال حاضری دے کے آئے, میں, میرا بیٹا, بیوی. وہ ولی اللہ یہاں عبادت کرے, ان کا گھر ہے, ان کی مسجد ہے وہاں, ان کے جو ہے پورے 2 صحباب ابھی بھی زندہ ہے. 89 میں انتقال ہوا, پردہ کرے. اور شان یہ ہے, یہودی مسلمان ہوا, کرسچن مسلمان ہوا, گورا مسلمان ہوا, کالا مسلمان ہوا, ان کے ہاتھ پر یا ان کی درگاہ پر آ کر, اور ان کے درگاہ کا منظر دیکھیں گے آپ. درگاہ بیچ میں اتنی بڑا رقبہ زمین کا ان کے جو ہے احاطے میں آ گیا, ان کے دامن میں آ گیا. اور وہاں مور, پتہ نہیں کیا کیا جانور, ہرن ایسے آتے رہتے وہاں. ایسی خوبصورت جو ہے سکون دینے والی درگاہ, جیسے ہمارے ہنم کونڈے میں ہم رہتے ہیں, خاصی پر جاتے ہی ہمارے کو افضل بیابانی کی درگاہ میں سکون مل جاتا. ہمارے معشور ربانی ورنگل کی طرف ہے, اگر ان کی درگاہ کو جاتے ہیں تو آدمی جیسے کعبہ میں ہیبت ہوتی رہتی, وحشت ہوتی رہتی, گرمی ہوتی رہتی, ڈر ہوتے رہتا, یعنی اللہ کا جلال نظر آئے جیسا معلوم ہوتا. ویسے ہی مدینہ چلے جاؤ تو سکون ہے جیسا معلوم ہوتا. ویسے ہی جو ہے ولی اللہ کی شان بھی پہچان سکتے آپ. یہاں ہمارے بہادر رحمۃ اللہ علیہ صرف عبادت کرے, ان کے میرے کو کرامت نہیں معلوم. ان کے ہاتھ پہ جو عائشہ جو ہے بہن اسلام قبول کری, وہ آج بھی ہے, ان کی درگاہ کے پاس رہتی. میری حسرت تھی اس سے ملنے کی. تو یہ ولی اللہ کا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اونگے پونگے شاہ رخ خان کے جیسے, سنی دیول جیسے, یا پھر جو ہے ذوالفقار سلمان ساؤتھ میں مشہور ہو گیا. ذوالفقار سلمان کا والد مومبتی شروع سے مشہور ہے, لیکن ان کی 2 روزہ شہرت ہے. ان کی عزت پریزنٹ ہے تو ان کی تعریف ہو رہی. اگر سے دلیپ کمار مر گیا, کتنے خبر پہ جاتے ہوں گے سوچو آپ. جبکہ شہنشاہ ظرافت, شہنشاہ, وہ 2 کیا کی لفظ بولتے ہیں اس کو, ایک ٹریجڈی والا بھی بولتے ہیں, اور ایک جو ہے ظرافت مطلب لطیف مزاحیہ ٹائپ کا, 2 اس میں بھی تھا, کیونکہ کوہ نور میں اور آزاد میں مزاحیہ ٹائپ کے رول کرا تھا, اور دیوداس جیسے اس میں جو ٹریجڈی کا کرا تھا. تو اس کو 2 طریقے سے مانتے, اور اس کا پورا ہندوستان دیوانہ تھا. جب پاکستان تو میں نہیں بولتا, نہ بنگالی بولتا, ہندوستان دیوانہ تھا. اور وہ اس کے خبر پہ کتنے جاتے ہوں گے بتاؤ آپ. یا محمد رفیع لے لو, محمد رفیع کا تو آج بھی گانا ہواؤں میں ہے, ہواؤں میں ہے آج بھی گانا. آپ انڈیا کے کسی بھی حصے سے گزر جاؤ, چائے خانہ ہو یا ہوٹلیں ہو, یا پھر جو ہے وہ کاروبار کرنے والے ٹھیلے ہو, کوئی نہ کوئی ریڈیو لگاتا, اس میں محمد رفیع کا گانا چلتے رہتا. آج بھی 24 گھنٹے میں کتنے جگہ چل رہا نہیں معلوم, کوئی دن ناغا نہیں ہوتا. کتنے جاتے ہوں گے بتاؤ خبر پہ. اب میں دنیا کی جو ریئل پہل ہے, جو دنیا میں انسان کو دے دیتا, وہ بتا رہا ہوں. ابھی میں نے ایک برہمانندم کا دیکھا, جو گینیس ورلڈ ریکارڈ کا کامیڈین ہے ہمارا, تیلگو کا. انہیں تمل میں اور کنڑا میں بھی کام کرا, یعنی دوسرے لینگویجز میں بھی کام کرا انہیں ایز اے کامیڈین. برہمانندم, اب ڈاکٹر برہمانندم بولتے اس کے بیٹے کی شادی تھی دوسری. خالی اس کے میرج ہال کو دیکھ کے میری ہوش اڑ گئے. امیڈیٹ میں استغفر اللہ پڑھنا چاہا. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا ہے, اللہ دیا ان کو. شاہ رخ خان کہیں بھی جاؤ, لوگ جو ہے دیوانوں کی طرح آ جاتے ہیں, دنیا دے دیا ان کو. مگر خبر میں کیا ہوگا نہیں معلوم نا ان کو, مرنے کے بعد کیا ملے گا نہیں معلوم نا ان کو. اور مرنے سے پہلے کے جو بھی نا یقین رکھنے والے یقین نہیں ہیں, ان کو دنیا اس طرح سے دے دیتا ہے. اس کے بیٹے کی میرج دھوم تھی, جس میں پون کلیان بھی آیا, تو ہوش اڑ گئے میرے وہ میرج دیکھ کر.
یا آپ سعودی کا ڈال لو، ان لوگوں کے بڑے بڑے پروگرام شادیوں کے، یا ان کے پاس کے بڑے بڑے دعوتیں، یا پھر امریکہ جیسے اس میں یہاں جو بڑے بڑے دعوتیں ہوتے ہیں. ارے حقیقت کیا ہے دنیا کی؟ لاس ویگاس پانی میں ڈوب گیا پچھلے سال، اب کیلیفورنیا ڈوبا ہوا ہے. نہ زلزلے کی فکر، نہ طوفان کی فکر، نہ تم کو جو ہے تم مرنے والی فکر. یہ یاد دلانے والا کون ہے نا؟ ورنہ دنیا اٹھا لے گا. بولا اللہ اگر مجھے یاد نہیں کرتا ہے ایک بھی تو یہ دنیا اس کو نہیں چاہیے. بولا یہ بشر ہے، آدم کی اولاد ہے ہم سب. غور کرو کہ تمہارے پاس کیا ہے، غور کرو تم کو کیا ملنے والا ہے اس کے بعد. آنکھ کھولو. میں ایک ہی پیٹرن سے بولتا ہوں لیکن نئے انداز سے بولتا ہوں. آپ چیک کر سکتے میرے، ورنہ منہ پہ تھوک دو اگر میں مل جاؤں تمہیں. کہنا کہ جو سیم بولتا، نہیں سیم نہیں بولتا. سیم ایک بات بتا رہا ہوں ہر بار کہ انسان مل کے نہیں رہتا، انسان خون بہائے گا. یہ اللہ کو پہچاننے کا ہے. دوسرا، اللہ کون ہے؟ آدم کو بنا ماں باپ پیدا کرنے والا. اللہ کون ہے؟ ماں کے بغیر پیدا کرنے والا حوا علیہ السلام کو ہے. اللہ کون ہے؟ عیسیٰ، جس کو دیوانی ہے دنیا کرسچنوں کی 2 بلین، ان کو اللہ میرا پیدا کیا، میرا اللہ پیدا کیا ہے. 3 میں پہچان سکتے، ایمان بنا سکتے. اللہ اکبر.